بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم میرا نام جمیل احمد ہے. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں NCBA سے. تو یہ میں ریسرچ کر رہا ہوں. ٹاپک ہے میرا کرپشن ٹالرنس. اس میں جو میرا پرپز ہے وہ کرپشن ٹالرنس کو کنسیپچولائز کرنا, اس پہ کرپشن ٹالرنس پہ انڈیکس بنانا, جس طرح CPI کی کرپشن ٹالرنس انڈیکس ہے لائک دیٹ. تو اس میں جو مین پرپز یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ اگنور ہو رہا ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو تو لوگ بہت ویٹ دے رہے ہیں, لیکن جو کاز ہے, ون آف دا کازز ہے کرپشن کی, کرپشن ٹالرنس, جو انکریز کرپشن ہو رہی ہے اس میں ٹالرنس کا بھی ایک رول ہے. تو اس حوالے سے میں کچھ چند میرے کویشچنز ہیں, تو میں وہ آپ سے ون بائی ون پوچھوں گا. اور آپ نے مجھے الاؤ کر دیا ہے یہ کویشچن پوچھنے کے لیے, انٹرویو کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جمیل. آئی بلیو کہ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ کرپشن کو جب ہم ٹالریٹ کرتے جاتے ہیں تو کرپشن بریڈز کرپشن, تو اس سے کرپشن جو ہے وہ مزید ہوتی چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ یو آر کنڈکٹنگ یور ریسرچ آن اٹ. تھینک یو. میڈم کین یو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ جبین. تو جیسے میں نے پہلے کہہ دیا پروفیسر, تو آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود اکیڈیمیا. آئی ہیو سروڈ یونیورسٹی آف دا پنجاب فار 35 years ایز این ایکیڈیمیشین, اور میرا ایریا بھی جو ہے اٹس گورننس اینڈ مینجمنٹ. سو آئی نو دا انس اینڈ آؤٹس اینڈ نٹس اینڈ بولٹس آف دس سبجیکٹ. اسی لیے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹیڈ رہی تھرو آؤٹ مائی کریئر, اور اسی پاکستان نے, اسی یونیورسٹی نے, انہی پبلک اداروں نے they have offered me ample opportunities of my professional development, self development, اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور اٹس آلویز این آنر, جب آپ باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کا صحیح امیج پورٹرے کرنا از آور ایتھیکل اینڈ مورل اینڈ پروفیشنل ڈیوٹی. تو اسی اسپرٹ میں کام کرتے رہے ہیں. تھرو آؤٹ مائی ایکسپیرئنس ہیز بین ویری ویری ریوارڈنگ ان دس پروفیشن. Madam, what is your educational background? جی آئی کمپلیٹیڈ مائی فرسٹ ماسٹرز ان ایڈمنسٹریٹو سائنسز پبلک ایڈمنسٹریشن فرام ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی آف دا پنجاب. اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ جوائن کر لیا ایز لیکچرر. پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے سینٹرل اوورسیز ٹریننگ اسکالرشپ ملا, اور یہ اسکالرشپ جو تھا کافی کمپیٹیٹیو بیس پہ دیا جاتا تھا. اس میں آئی کمپلیٹیڈ مائی ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن MPA ڈگری فرام یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا USA. پھر اسی طرح سے میں نے اپنی PhD کی یونیورسٹی آف اسٹرلنگ UK سے, اور اس کے بعد میں نے اپنا پوسٹ ڈاک بھی کیا یونیورسٹی آف ٹیکسس ایٹ آسٹن سے, اور ایز اے پروفیسر بھی سرو کیا آن اے پریسٹیجیس رائل چیئر, پرنس کلاس چیئر ایٹ اسکول آف گورننس ان دا نیدرلینڈس. What is your role in this organization? جی میں پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے ساتھ ایز ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا فار آلموسٹ 12 years, اور اسی طرح سے میں نے ایز ڈین بھی کام کیا. اور الحمدللہ آئی ریسیوڈ دا آنر ٹو ٹچ دا پیکس آف مائی کریئر اینڈ سروڈ ایز وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف دا پنجاب ان دا ہسٹری آف دس یونیورسٹی in 136 years as a woman. اسی طرح سے میری یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں GCU سیالکوٹ میں ایز وائس چانسلر اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو میرا خیال ہے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ تھرو آؤٹ دس ایکسپیرئنس ہیز بین ہائیلی ریوارڈنگ, تو یہ اسی کی ایک طرح سے ریفلیکشن ہے. How long you worked here? جی آئی سروڈ مائی آرگنائزیشن, مائی انسٹیٹیوشن فار آلموسٹ 35 years, اور اسی میں نے بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز کی ریپرزنٹیشن بھی کی, جس میں کامن ویلتھ ایسوسیشن ہے, اور اسی طرح سے ان کا جو HR ڈویژن کو اسٹرینتھن کرنے کا کام ہے کامن ویلتھ کا, جس کا ہیڈ کوارٹر بھی UK میں ہے. تو میں نے کامن ویلتھ کے فورم پہ بھی یہ سروس کی. اور باقی یہ کہ
آغا خان یونیورسٹی نے بھی مجھے اپنے تھنک ٹینک جو ان کا ایک کنسلٹنگ گروپ ہے اس کا ایڈوائزری ممبر کے طور پہ لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آئی سروڈ آن نمبر آف سنڈیکیٹس اینڈ پریسٹیجیس فورمز ایٹ ویریس پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ یونیورسٹیز. What made you to choose this career? جی میرا خیال ہے کہ ایک وہ پیشن ہوتا ہے نا کہ آپ جو سیکھتے ہیں تو وہ آپ سکھائیں بھی. تو بہت سارے ٹیچرز ہی جو تھے وہ دے بیکم دا رول ماڈل اینڈ دے اگنائٹیڈ دیٹ اسپارک ود ان می کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہے. اور جب ہم اپنے استادوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ان کی باتیں ہمیں ٹرانسفارم کر رہی ہوتی تھیں تو آئی گاٹ دیٹ انسپریشن فرام مائی ٹیچرس کہ اسی طرح سے کیوں نہ ہم بھی کچھ زندگیاں بدلیں. تو ٹرانسفارمیشن میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کو ایک میننگ فل چینج جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آئی بلیو کہ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو برنگ اے چینج ان دا سوسائٹی اف یو آر اے ٹیچر. Yes. What is it like to work here? I think you have already replied it. جی انوائرمنٹ, Yes. موٹیویشن, پبلک سروس اور ٹرانسفارمنگ لائفز آف پیپل اینڈ پرووائڈنگ دیم اپرچونیٹیز ٹو سرو دا کنٹری, یہی جو ہیں یہ موٹیویشن تھا. Yes. Yes. What is the culture like here? جمیل اف آئی سے کہ اوور آل جو کلچر ہے ہمارے پبلک اداروں میں وہ دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اوور آل دیکھا جائے تو اٹس اے لٹل ہوپ لیس کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کمپلیکس بنا دیا جاتا ہے چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیز میں رولز پہ الجھا دیا جاتا ہے اور پھر رولز کی ایویژن کے طریقے بھی نکال لیے جاتے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پبلک سیکٹر جو ہے وہ اس طرح سے انوویٹیو نہیں ہے, کریٹیو نہیں ہے, اور جو پبلک ایتھکس ہیں نا ان کو بھی ہم مار کر رہے ہوتے ہیں. انیشیٹو لینے والے لوگ کم ہیں کیونکہ جو انیشیٹو لیتا ہے اس کے لیے اپنے لیے بہت ساری اس کو مشکلات کرنی پڑتی ہیں. بلکہ ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر کام نہ کرنا ہو تو وہ ایزی ہے, کرنا ہو تو 100 بہانے ہوتے ہیں. سو اس لیے کام کرنے والے ڈوئرز, ایکشن اورینٹیڈ لوگوں کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں. لوگ اسی سے گھبرا کے دے ڈونٹ ٹیک انیشیٹو. لیکن رے آف ہوپ از دیئر. کوئی یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے, ایکسیپشنز آر دیئر. الحمدللہ جس انوائرمنٹ میں پھر میں نے کام کیا, جس ادارے میں میں نے کام کیا, جب اس میں آپ ڈیسیژن میکنگ رول میں آتے ہیں, جب آپ کے اوپر ایک اچھا لیڈر نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر اسی میں ون کین ڈو ونڈرس. ہمیں اسی پبلک سیکٹر میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلو ہے, سلگش ہے, کریٹیو نہیں ہے, انوویٹیو نہیں ہے, انٹرپرینوریل نہیں ہے, اسی میں ہمیں تھوڑی پاکٹس آف ایکسیلنس بھی نظر آتی ہیں. جیسے آپ موٹر وے دیکھ لیں, پولیس, اسی طرح سے آپ یہ ریسکیو 1122 دیکھ لیں, اور اسی طرح سے آپ کچھ اور اچھے ادارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آئی وڈ سے کہ ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ دیٹ واز آلسو این ایگزامپل آف ایکسیلنس. تو جب کچھ اچھے لوگ مل جاتے ہیں نا, اسی میں سے ہی آپ کاو آؤٹ کرتے ہیں, انہی پگڈنڈیوں میں سے نئے راستے بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے ایک پاتھ ڈپینڈنسی کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ پرانی شاہراہ پہ چلتے رہتے ہیں لیکن انہی میں سے نئے راستے بھی ایکسپلور ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ادارہ ہے اس میں ہم نے اچھے ڈیسیژنس کیے. لوگ آتے تھے کہتے تھے دس از ہارورڈ آف پنجاب یونیورسٹی, دس از آکسفورڈ آف پنجاب یونیورسٹی. تو دیٹ مینس کہ اچھے اداروں کی مثال بھی ملتی ہے. آئی ایم فارچونیٹ, آئی ایم لکی کہ مجھے اچھی ٹیم بھی ملی, اچھی لیڈرشپ کے ساتھ بھی واسطہ پڑا, اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ مل جل کر انوویٹیو اور نئے کام بھی کیے اور سکسیس بھی دیکھی اور اپنے ادارے کو بام عروج پر بھی پہنچایا. Do you get along well with your colleagues? جی الحمدللہ. آئی وڈ سے کہ یہ آپ کے اپنے ایز اے پرسن آپ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ انڈیویجولسٹک جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں آپ کی وہ بھی بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو جیل ان ود دا انوائرمنٹ. میرا اسٹائل جو ہے وہ اٹس مور بیسڈ آن پازیٹیوٹی, پازیٹیو تھنکنگ, کریٹیوٹی, اور اسی طرح سے ہیوملٹی اور ٹیم بلڈنگ. تو ٹیم اورینٹیشن جو ہے آپ نے کام, آپ ٹاپ پہ بھی ہیں تو آپ نے خود تو نہیں کرنے,
یو آر لیڈنگ دا ٹیم، اور لیڈ صحیح. کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. تو اگر آپ اس ماڈل کو رکھ لیں نا تو مجھے اچھا انوائرمنٹ ملا، اور I thoroughly enjoyed my. Next question was, do you enjoy working here? جی میں نے جیسے کہا کہ I thoroughly enjoyed my services to my country, to my university, to my institute. Can you give some concept on corruption tolerance? What does it means to you? Have you heard this in your organization? Are you familiar with your different aspects of corruption tolerance? Has this affected your organization or work? جی آپ نے ملٹیپل کویشچنز اس میں پوچھ لی ہیں. تو فرسٹ آف آل کرپشن ٹالرنس میں جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو کرپشن. Yes, ہم sure. پہلے کرپشن کو ڈیفائن ہاں، کر لیں بالکل. اور ایک پیج پہ آ جائیں تو دین وی ول بی ایبل ٹو موو آن اسموتھلی ٹو کرپشن ٹالرنس. یہ لے لیں. صحیح. تو کرپشن جو ہے وہ جنرلی براڈلی اور بہت سمپلی اگر آپ دیکھیں تو اٹس کائنڈ آف ڈس آنیسٹی، اٹس کائنڈ آف ایمبیزلمنٹ، فراڈ، صحیح. اور گرافٹ بھی ایک ٹرم چلتی ہے کرپشن کے لیے وچ از مور ریفرز ٹو دا پولیٹیکل کرپشن. صحیح. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں اس وقت وین انڈیویجولس، گروپس، سوسائٹیز ایکسپلائٹ دیئر پوزیشنز آف اتھارٹی، دیئر پاورس، اور وہ ابیوز آف پاور کی طرف چلی جاتی ہیں. صحیح. تو دیٹ ریفرز ٹو کرپشن. یہ میرے لیے کرپشن کی ایک بہت جو ہے نا مس گورننس بھی اس میں آ جاتا ہے. تو یہ میرے نزدیک جو ہے یہ کرپشن کی ڈیفینیشن ہے. اور کرپشن ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس حد تک آپ ان چیزوں کو ٹالریٹ کرتے چلے جاتے ہیں، برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ ان کو لیوریج دیتے ہیں سوسائٹی میں ٹو گو آن ود دیز تھنگس. آپ انہیں کس حد تک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ نے اس میں کچھ اور کویشچنس بھی پوچھے ہیں نا، یہ لمبا جی. کویشچن تھا. ہاں، اس میں یہ تو آپ نے پوچھا کہ کرپشن ٹالرنس، ہاں جی. پھر آپ نے پوچھا تھا اس کی ریزنس ہاں جی. کیا تھا. Have you heard this in your organization? Are you different aspects of باری باری corruption? پوچھ لیں کہ ہیو یو جی. ہرڈ. ہاں جی، اس کا جی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کیونکہ شعبے کا سبجیکٹ اور ریسرچ کا تھیم یہ رہا ہے، بالکل. تو میں نے تو اس کو آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دس ٹرم کرپشن ٹالرنس. اور بیسیکلی یہ جو ہے کرپشن ٹالرنس، جیسے میں نے کہا کہ آپ کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں، کتنا آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، کس حد تک آپ اس کو جانے دیتے ہیں. تو لیکن یہ کہ دیر آر، میرا خیال ہے یہ کوئی بہت کامن ٹرم نہیں ہے، تو دیر از اے نیڈ کہ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، بیکاز کامن پیپل دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کرپشن ٹالرنس جو ہے یہ کیا ہے. فرسٹ آف آل تو کرپشن کی باؤنڈریز، اگر ہم کرپشن کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈائمینشنز کلیئر کریں گے تو تبھی آئے گا ٹالریشن کی طرف کہ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. صحیح. Has this affected your work? ڈیفینیٹلی. جیسے میں نے کہا نا کہ کرپشن جو ہے اٹ بریڈز کرپشن. Yes. یو ایس سی میں ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر کیڈن. کیڈن از اے ریناؤنڈ نیم، انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کرپشن جو ہے نا یہ ایک دیمک کی طرح، اٹس لائک اے ٹرمائٹ. جیسے گھونی وہ لکڑی کو اندر سے کھا رہا ہوتا، آپ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی جب تک آپ روٹ سے ٹریٹ نہیں نہ کرتے تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کا حل نہیں نکلتا. اس طرح سے کرپشن از لائک اے ٹرمائٹ جو سوسائٹیز کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے، اور اٹ ڈسٹرائز ایوری فیبرک آف دا سوسائٹی، ٹاپ سے لے کے باٹم تک، یہاں تک کہ انڈیویجولس کی لائفز کو بھی یہ ڈسٹرائے کرتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی ہرٹ کرتا ہے، ہرڈل بنتا ہے اس میں، اور ٹیکسیشن سسٹمز کو بھی خراب کرتا ہے، سسٹمز کو بھی پولوٹ کرتا ہے. ہر چیز میں ہمیں، جیسے میں نے کہا نا، ایوری فیبرک آف دا سوسائٹی.
تو ہر انسٹیٹیوشن میں ہر فیبرک میں ہمیں یہ نظر آتا ہے اور وچ از ویری ویری ہارمفل اور الٹیمیٹلی یہ سوسائٹی کو کھا جاتا ہے لائک ٹرمائٹ. How is corruption tolerance interpreted throughout your organization? جی میرا خیال ہے کہ اس میں کلچرل چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کی سوسائٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ سوسائٹی میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں کسی چیز کو. کیونکہ اوور دا ایئرس ہم نے چیزوں کو ٹالریٹ کیا ہے, چیزیں ورس ہوتی چلی گئی ہیں, تو دیٹ مینس کہ ہم کرپشن کو ٹالریٹ کیے جا رہے ہیں. What about this your superiors? What about with your subordinates? جی جیسے میں نے کہا کہ کوئی چیزیں جو کلچر کا حصہ ہوتی ہیں نا پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ نا لوگ اس کو اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں اور لوگ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. ٹو بی آنیسٹ اس وقت جو ہے نا وہ کرپشن ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہوئی ہے فرام ٹاپ ٹو دا لوور اینڈ. غلام احمد اس کو پلیز ذرا سائڈ پہ کریں. مجھ سے بیشک اندر کر لو بیٹا, ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا Would پاز you be able to offer some personal? موسیٰ بیٹے تھوڑا بیشک اس کو اندر کر لیں. جی Would you be able to offer some personal experience about corruption tolerance? If yes, who was involved? What happened? If no, why is that? جی میرا خیال ہے ایوری انڈیویجول ہیز سم ویئر ایٹ سم پوائنٹ کیم اکراس دس کائنڈ آف انسیڈنسز اینڈ دیر آر نمبر آف انسیڈنسز. آپ چاہے خود نہ کر رہے ہوں لیکن بڑے غیر محسوس طریقے سے آپ اس کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں. آئی ریممبر میرے آپ نے جب پوچھا تو ایک دم جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, آئی سولڈ اے پلاٹ. میں نے ایک پلاٹ سیل کیا تھا اور اس میں یہ کہ اس کا کوئی کورٹ سے کام ہونا تھا, جو ڈسٹرکٹ کورٹس نہیں ہوتی ہیں, اسمال کورٹس لوور لیول پہ. تو اس نے مجھے جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا جی آپ گاڑی میں بیٹھیں, میں آپ کا کام کرا لاتا ہوں, آپ اندر مت جائیں, اندر کا انوائرمنٹ ایسا ہے, کراؤڈ ایسا ہوگا, تو اس کی یہ فی ہے. تو وہ اسپیڈی فی کا اس کو نام یوز کرتے ہیں, اسپیڈ منی جس کو کہتے ہیں. تو میں نے بھی اس کے ساتھ کر لیا یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں آگے کس طرح کا انوائرمنٹ ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ ہی چارج می فار دیٹ. لیکن دوسری دفعہ تک میرے لیے کافی میری اپنی اویئرنیس ہو گئی تھی اینڈ آئی لرنڈ کہ اگر ہم اسی طرح سے ان لوگوں کو دیتے رہیں گے تو پھر تو انکریجمنٹ ہوگی. تو ایک اور اگزامپل جو اس کے پیرالل ہے وہ یہ ہے کہ میرا پاسپورٹ بننا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا, انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کا کام کرا دیں گے. لیکن پھر میں جب پاسپورٹ آفس گئی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی کو انوالو نہ کریں, پروسیس سمپل ہی ہے. تو پھر دیٹ گائے کیم اینڈ آئی سیڈ کہ نہیں میں خود کروں گی, آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. کوئی بات نہیں, مجھے آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا تو اس میں آئی ایم ولنگ ٹو اسپینڈ دیٹ ٹائم ایز لانگ ایز اٹ از فیئر. کہ اگر کوئی میرے سے کاٹ کے پیچھے سے آگے نہ جائے تو دیٹ آئی کین ناٹ ٹالریٹ. لیکن اگر یہ کہ فیئرلی چلے گا اور میری باری آ جائے گی کیوں میں, تو پھر میں اس لائن میں کھڑی ہونے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈسکریج دیٹ. اور بعد میں مجھے اتنی اس پہ جس کو کہتی ہیں نا اندر سے خوشی ہوتی ہے وین یو فائٹ ود دا سسٹم فار اے پازیٹیو تھنگ. تو میں نے جا کے اپنے آفس میں بھی سب کو بتایا, اپنی فیکلٹی کو, اور میں نے کہا پروسیس واز ویری سمپل. جہاں مجھے سمجھنے 2.5 گھنٹے لگنے تھے وہاں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے ہوں گے. لیکن یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی میل پریکٹس نہیں کی, میں نے کسی کو انکریج نہیں کیا کرپشن کے لیے. اینڈ آئی رادر موٹیویٹڈ دیم کہ جائیں تو آگے سے اپنا کام خود کریں. یعنی میں نے 30-35 اور لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ اس سسٹم کا, اس میل پریکٹس کا حصہ نہ بنے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹی لائف میں بھی مجھے کچھ ایسے موقع ملتے رہے جس میں پیپل ٹرائیڈ، جیسے ایڈمیشن کے معاملات میں بھی لوگ برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹس کے معاملات میں بھی. آئی واز، ایک اور اگزامپل یاد آ رہی ہے کہ آئی واز ونس ہیڈنگ دا ایک سلیکشن کمیٹی تھی چھوٹی پوسٹوں کے لیے اپوائنٹمنٹ کی. اس میں آئی کیم ٹو نو کہ چھوٹی چھوٹی پوسٹ کی جیسے ڈرائیور ہے، الیکٹریشین ہے، ایون نائب کاسب کی پوسٹ تک کے لیے بھی نا ہمارے کان میں یہ نیوز پڑی کہ باہر لاکھ 1.5 لاکھ کی بولی لگ رہی ہے. تو وی اسٹاپ دا پروسیس اینڈ وی ٹوک اے سویئر ایکشن. ہم نے کہا انکوائری کرو اس کی کہ کون یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. وی پوسٹ پون دیٹ پروسیس. ہم نے پہلے کچھ لوگوں کو اس کو اپنے ہم نے جو کہتے ہیں نا مینڈ یور اون گارڈن، تو ہم نے پہلے اپنے گارڈن کو فکس کیا. ہم نے کہا کہ فول پروف اس میں سیکیورٹی ہوگی. لوگوں کو نکال دیا جو اندر کام کرنے والے بھی بیٹھے ہوتے تھے، صرف جو 3-4 ریلائبل لوگ تھے انہی کو اندر رکھا، اور پھر ہم نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ بڑے ہی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. تو اس طرح ہم نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. تو دیز پریکٹسز آر ایوری ویئر، کوئی بھی نہیں اس سے بچا ہوا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کتنا اس میں ایگزامپلری وے میں کام کرتے ہیں اور کس طرح آپ ایک ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. Knowing that, can you tell me in more detail about the corruption tolerance? جی جمیل، اٹس اے ویری گڈ کویسچن. آئی وڈ سے کہ جب کرپشن معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ حصہ کیسے بنتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ نے ایک زیرو ٹالرنس نہیں ڈکلیئر کی ہوتی پالیسی اگینسٹ کرپشن. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کے لاز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے لاز ہیں. آئی نو گلوبل بیرومیٹر بھی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی ہے، جتنے ایکٹس ہیں ان سب میں کرپشن جو ہے وہ ڈسکس کی ہوئی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. اور سو مچ سو پروونشل لیول پہ بھی ہمارے کرپشن کے لیجسلیشن ہوئی ہے، KPK کی، پنجاب کی. اور اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیکھ لیں، یہ رپورٹ نکلتی ہے ہر دفعہ. نیب بنا ہوا ہے 1999 سے، وچ از اے فیڈرل انسٹیٹیوشن، فیڈرل اتھارٹی ہے، آٹونومس ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ٹیکسیشن کے اپنے آپ دیکھیں کہ پروسیسز ہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے فراڈولنٹ پریکٹسز. لیکن یہ کہ اس وقت ہوتی ہے جب ان چیزوں کی نا اویئرنیس نہیں ہوتی، یا لاز کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے اور عام لوگوں کو ان لاز کی سمجھ نہیں آتی، اور یا یہ کہ گورنمنٹ چیزوں کو اگنور کرتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی ہوتی. پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، نیوٹریلٹی نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، تو پھر ایٹیچیوڈ یہی بنتا ہے کہ پھر کیا ہے، کیا ہونا ہے. جب یہ کیا ہونا ہے پھر کیا ہے لوگ ایسا سوچنے لگے نا، تو پھر کرپشن کی ٹالرنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. When did you first hear about corruption tolerance? How did you first hear about it? جی جمیل، یہ میرا خیال ہے 1980s کے بعد اگر آپ دیکھا جائے نا، تو پہلے ہماری بھی سوسائٹی کا فیبرک جو ہے وہ پاکستان واز اے کلوز نیٹڈ اینڈ نیٹ کلین فیبرک تھا. ہماری سوسائٹی کا کلوز نیٹڈ تھا، فیملی کی ویلیوز تھیں، اور لوگ جو ہیں وہ تھوڑی چیزوں پہ بھی خوش رہنا جانتے تھے، کنٹینٹمنٹ تھی. ورنہ مینی ٹائمز آئی تھنک کہ اگر 80s کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا دور شروع ہوا کہ چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہی ہوتی چلی گئیں. اس وقت ہی ہم نے فرسٹ ٹائم کرپشن کا ورڈ سننا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ہم مسلسل یہ دیکھتے آئے کہ اس کا جو ہے وہ ملٹی پلائر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کرپشن کا والیوم. ورنہ تو آئی ریممبر میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی تھی کہ اگر جس زمانے میں ہم نے پڑھا ہے، اگر اس زمانے میں اسی طرح کی میل پریکٹسز ہوتی کہ جس میں ایجوکیشن میں بھی پیسے لے کر نمبر لگانے والی، بورڈز کی سینکٹیٹی اٹھ گئی، یونیورسٹیز کا جو ایگزامینیشن تھا وہ مافیا کا شکار ہو گیا، تو پھر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی تھی پھر ہم جیسے فیملیز کے لوگ، ہم جیسے لوگ جو میڈیوکر مڈل کلاس فیملیز سے آتے ہیں، وہ کبھی ٹاپ نہ کرتے، پھر اور لوگ ہی کر رہے ہوتے.
تو اس سے مجھے لگتا ہے اس وقت پھر سسٹم جو تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد 80s میں پھر ایسے وہ سسٹم بکھرنے لگا. کرپشن کا ورڈ بھی میں نے تبھی سنا، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ملٹی پلائر اس کا افیکٹ ہونے لگا تو پھر ٹالرنس کا ورڈ بھی آ گیا، کیونکہ سوسائٹی نے ان چیزوں کو پھر عام سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. جیسے میں نے ایک ورڈ یوز کیا ابھی، اسپیڈ منی، جی تو لوگ اس کو فی کا نام دینے لگے، لوگ اس کو اسپیڈ منی کہنے لگے کہ اگر کام کرنا ہے، کروانا ہے تو پھر آپ کو یہ اسپیڈ لگانے کے لیے منی پے کرنی پڑے گی. تو اس سے کرپشن ٹالرنس کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں عام ہو گیا. لوگ کہنا شروع کر چلیے پیسے دے کے کام تو ہو جائے گا، یہ کنسیپٹ ہے. جی. Do you know, do you have any other people who talk about corruption tolerance on behalf of the organization? How many times do you have interested with them? ایز اے شیئرڈ بیفور کہ آج کل جو ہے نا وہ چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے کانسیپٹ میں گورنمنٹ ہی آپ دیکھیں تو ایک ریگولیٹنگ باڈی ہے نا، اور جب گورنمنٹ کرپشن میں انوالو ہو تو پھر کامن لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی ڈاکٹر محبوب الحق کی، تو اس میں انہوں نے کرپشن کے بارے میں بتایا ہوا تھا. دی ہول رپورٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو کرپشن. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، شاید 96 کی ہے یا 2000 کی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. تو وہ کرپشن پہ بیس کرتی ہے، اور اس میں انٹرسٹنگ چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی کرپشن جو ہے اٹ ہیز ونگس ناٹ ویلس. دیٹ مینس کہ جتنی بھی فراڈولنٹ منی ہے، بیزلمنٹ ہے، پولیٹیکل سکینڈلز ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں. سوئس سکینڈل آپ نے دیکھا ہے، اور اسی طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں ہاں کتنے سکینڈلز ہیں. تو اس میں منی جو ہے وہ اٹ ہیز بین شفٹیڈ آؤٹ آف دا کنٹری. بالکل منی لانڈرنگ. تو دیٹ مینس کہ یہ جو ہے نا اسٹیٹ جب کرپشن میں انوالو ہو جاتی ہے تو عام لوگ جو ہیں اسٹیٹ کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہر ادارے پہ آتی ہے، اداروں سے پھر لوگوں پہ آتی ہے. تو دیٹ مینس فرام ٹاپ ٹو دا باٹم جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ اسپریڈ کرتی ہے، اور لوگوں کے لیے یہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں. What do you think, what are the causes of corruption tolerance? جی ویری گڈ کویشچن. اگین آئی وڈ سے کہ ریزنس جو ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ ویک لاز کا ویک ہونا. اگر لاز جو ہے وہ جب ایک دفعہ بن جائیں نا تو پھر ریوزٹ نہیں کیے جاتے، کیونکہ اوور دا ٹائم لاز کو ریوزٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. ٹو بی آنیسٹ ہماری سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس آج وہ تو نہیں ہیں جب 70s کی تھیں، جو 50s کی تھیں. تو اب اس میں چینج آ گئی ہوئی ہے. تو دیٹ مینس کہ لاز کو ریوزٹ کیا جائے، ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے. اور اب آئی ٹی بیسڈ اتنے فراڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آئی ٹی کا ایک نیا کانسیپٹ ہے نا. سو دیٹ مینس کہ لاز کو اپ ڈیٹ کرنا اور لاز کو ریوزٹ کرنا، ایک تو پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. سیکنڈ تھنگ اس کے لاز کی ایک اکراس دا بورڈ نیوٹرل اور سنسیئر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ویک امپلیمنٹیشن از اندر ریزن. اور پھر اس کے بعد جب ویک امپلیمنٹیشن ہے تو تیسری میں یہ کہوں گی کہ اسٹرکٹ پروسیکیوشن، فل انویسٹیگیشن، اسٹرکٹ پروسیکیوشن اور ایگزامپلری پنشمنٹس یہ نہیں ہو رہا. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لاز کا کمپلیکس ہونا از اے ریزن. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ٹیکسیشن کے فارم کیسے بھرنے ہیں، اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور اسی طرح سے گورنمنٹس کا منوپلی میں ہونا، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا، یہ بھی جو ہے وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے. اور باقی یہ کہ اس پارٹی کو پکڑو اس پارٹی کو چھوڑ دو، اس شخص کو پکڑو اس کو چھوڑ دو، اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی. اور ایک بات یہ کہ ٹرانسپیرنسی کا لیک کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے یہ ایک ریزن ہے.